الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج الحمدللہ تراویح میں سورہ بقرہ مکمل ختم ہوئی. 286 اس کی آیات تھیں اور سورہ آل عمران کی ابتدا ہوئی. اس کی 10 آیات آپ نے سماعت فرمائی. آج جو حصہ قرآن یعنی سوا سپارہ پڑھا گیا اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے خبریں عطا فرمائی. اس میں متعدد احکام ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. عقائد ہے اور عقیدے ذکر کیے گئے ہیں اور ایک مناظرے کا اللہ تعالیٰ نے مفہوم پیش فرمایا ہے. خبریں میں بعد میں لیتا ہوں، پہلے احکام دیکھیں. اس میں چونکہ یہ مدنی صورت تھی، مکے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو آیات نازل فرمائی وہ عقائد سے متعلق ہیں، کیونکہ اولاً عقیدے کی اصلاح مقصود تھی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو 13 سالہ مکی زندگی گزر چکی تھی اور صرف 10 سالہ باقی تھے جس میں دین اسلام کی تعلیمات کی تکمیل فرمانی تھی. تو پھر پے در پہ احکامات نازل ہوئے. تو جو حصہ آپ نے سماعت فرمایا اس میں بہت سارے احکام اللہ نے بیان فرمائے. پہلا ہے قصاص کا. قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کسی کو آلہ قتل سے، جس سے جان جاتی ہے، پسٹل سے یا تلوار سے، چاقو سے مارے، قتل کرنے کا ارادہ ہو، قصدن عمدن مارے اور پھر وہ شخص مر جائے تو اس کے جواب میں قصاص لازم ہو جاتا ہے. قصاص کا مطلب ہوتا ہے جان کے بدلے جان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو تم پر مقتول کے سلسلے میں قصاص فرض کیا گیا ہے. چنانچہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں، قاتل والے جو ہیں وہ ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور کچھ پیسہ لے لیں تو ہم صلح کر لیتے ہیں. بعض اوقات ورثاء جو ہوتے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں تو یہ صلح ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس وہ قاتل شخص کے جس کے لیے اس کے مقتول بھائی کے ورثاء کی جانب سے کچھ معاف کر دیا گیا تو ورثاء پر بھلائی کی پیروی یعنی فقط طلب دیت اور اس قاتل پر وارث کو بہتر انداز سے ادائیگی کرنا لازم ہے. اب جو وہ قاتل مال دے گا اس کو دیت کہا جاتا ہے، وہ ایک فدیہ دے دیتا ہے. اس کی کوئی مقدار شریعت نے خاص مقرر نہیں فرمائی، جو آپس میں صلح کر لے اس کے اعتبار سے ہو جاتی ہے. دوسرا حکم فرمایا یہ منسوخ حکم ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے تو تم پر مال چھوڑ جانے کی صورت میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. تو پہلے وصیت کرنا فرض تھا، لیکن جب وراثت کے احکامات نازل ہو گئے تو پھر یہ وصیت کا حکم ختم ہو گیا. پہلے گویا کہ جب وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو مرنے والا اختیار تھا کس کو کتنا دے کر جائے، تو وصیت کرتا تھا کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا. اس کے بعد جب وراثت کا حکم آیا تو وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں بھی جاری ہے. اماں جان فوت ہونے لگتی ہے تو کہتی ہے میرا یہ زیور جو ہے نا، یہ لاکٹ یہ میری بیٹی کو دینا، یہ جو بیٹا غیر شادی شدہ ہے وہ بہو آئے تو بہو کو یہ سیٹ دے دینا، اور اماں دنیا سے رخصت ہو گئی. تو یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کی ورثاء کے لیے وصیت تو جائز نہیں ہوتی. ہاں غیر وارث کے لیے وصیت اب بھی جائز ہے، مالی وصیت کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف 1/3 میں جاری ہوتی ہے. 30 لاکھ چھوڑ کر مرے ہیں اور یہ کہا کہ یہ مسجد میں میرا پیسہ دے دینا تو 1/3 دیا جائے گا، 2/3 ورثاء میں تقسیم ہوگا. تیسرا جو حکم نازل ہوا وہ روزوں کا بڑا معروف ہے. ایمان والوں تم پہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پہلی جو آیت تھی قصاص والی وہ 178 نمبر تھی اور اس سے اگلی جو وصیت والی 180، روزوں والی 183 ہے. پھر 184 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت بیان فرمائی. اے ایمان والو خطاب کر کے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو انہیں دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا لازم ہے. تو سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح ایسا مرض کہ جس کی وجہ سے
اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوگی، یا وہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں ٹھیک ہوگا تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اس میں بھی فدیے کا حکم بھی بیان فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ لازم ہے۔ تو ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ایک روزے دار کو، کسی بھی شخص کو، شرعی فقیر کو ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں دینا، یہ فدیہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ فدیہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو ابھی روزے نہیں رکھ سکتا، نہ آئندہ رکھنے کی امید ہے، جیسے بہت ہی بوڑھے یا بہت ہی شدید مرض ہے اور اب یہ بڑھے گا کب نہیں ہوگا، ان کو اجازت ہوتی ہے وہ فدیہ دے دیں، ورنہ اگر بعد میں صحت کی امید ہے تو پھر فدیہ روزے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آگے بیان فرمایا اگلے 187 نمبر میں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی ازواج سے تعلق قائم کرنا حلال کیا گیا ہے، تو رمضان کی راتوں میں جائز ہے۔ اور اس سے دیکھیں فقہاء نے نقطہ کیسا نکالا کہ روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، جنابت کی حالت میں روزہ شروع کرنا فرض ہے۔ نتیجہ کیسے نکالا؟ اگر کوئی رات میں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تعلق قائم کرنا جائز ہے، اور رات کب تک ہوتی ہے؟ جب فجر شروع نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی فجر سے صرف 10 منٹ پہلے تعلق قائم کرتا ہے اس کے لیے شرعی اجازت ہے، کیونکہ رات میں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب وہ فارغ ہوگا، غسل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، فجر شروع ہوگی تو لازم بات ہے جنابت سے شروع ہوگی۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ خود قرآن کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہوتا، ہاں حیض و نفاس سے خالی ہونا ضرور شرط ہے۔ پھر 187 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے۔ جب شروع میں فجر ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے ذرا بہت سیاہی ہوتی ہے، پھر ایک دم ایسے سفیدی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو سفیدی ہوتی ہے وہ جو صبح فجر سے پہلے آتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سیاہی آتی ہے اور اس کے بعد فجر شروع ہوتی ہے اور پھر پوری سفیدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرح کہ فجر سے پہلے کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو، سارا دن روزہ رکھیں گے، اور مساجد میں بنیت اعتکاف مقیم ہونے کی صورت میں عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ گویا کہ ازواج سے حالت اعتکاف میں دور رہنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مذکورہ احکام اللہ کی حدود ہیں تو تم ان کے قریب مت جاؤ۔ تو جو اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتا ہے وہ سمجھ ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس کریں گے گناہگار ہوں گے اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ 188 نمبر آیت میں حکم فرمایا اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ انہیں حکام کے پاس اس لیے لے جاؤ تاکہ تم میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھائے۔ جیسے ہم لوگ جھوٹے کیس بنا دیتے ہیں بعض اوقات لوگوں پر اور کورٹ میں گھسیٹ لیتے ہیں ایک عام آدمی کو، اور بیچارے پہ ایسے کیس کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر مظلوم ہونے کے باوجود ہمیں پیسہ دینے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ تو اپنے زوم میں اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی سورسز کی وجہ سے، اپنی کسی پارٹی سے جوائننگ کی بنا پر، اس سے تعلق کی وجہ سے بعض اوقات ہم مظلوم پر ظلم کرتے ہیں اور اسی طرح انہیں کورٹ کچہریوں میں کھینچتے رہتے ہیں، لیکن اس کا انجام بڑا دردناک ہے۔ پھر 195 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ صدقات واجبہ پہ تو لازم اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حج کرنی ہے، فطرہ ادا کرنا ہے، کفارے وغیرہ لازم ہو گئے تو وہ دینے ہیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ یاد رکھیں ہر وہ چیز کہ جو انسان کو صحت کی خرابی کی طرف لے کر جائے وہ اس آیت کے تحت داخل ہوگا۔ گٹکے کھانا، پان کھانا کثرت کے ساتھ، نسواریں کھانا، چرس پینا، ہیروئن پینا، شرابیں پینا، ایسی کوئی بھی گندی عادت میں مبتلا ہو جانا جو آہستہ آہستہ انسان کی صحت کو ختم کر رہی ہو، وہ اسی آیت کے تحت آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ صراحتاً کسی چیز سے منع فرمائے تو سمجھ لیں اس کام کا کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے ہلاکت میں مبتلا ہو۔ اسی طرح یہ ون ویل جو موٹر سائیکلنگ کرتے ہیں چلاتے ہیں، یا کرکٹ پہ چلے جائیں آپ، ریسیں لگتی ہیں وہاں پہ باقاعدہ، اور اس میں کتنے نوجوان ہلاک ہو جاتے ہیں چند ٹکے کمانے کے چکر میں۔
وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، یہ سب کے سب اسی میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے ایسا کوئی بھی اسپورٹس میں حصہ لینا جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو، کار ریسنگ ہے بہت تیز، یا کوئی مطلب باکسنگ وغیرہ، اس طرح کے اگر پنچ لگے گا تو آدمی بعض اوقات مر جاتا ہے، تو اس طرح کے گیمز کھیلنا یہ شریعت نے منع فرمایا ہے، جس میں ہلاکت کا خوف ہو، وہ سبھی اس آیت کے تحت داخل ہو گئے۔ اگلی آیت 196 نمبر ہے، اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اور اے مسلمانوں، اللہ کی رضا کی خاطر حج اور عمرہ پورا کرو، پھر اگر تمہیں انہیں مکمل کرنے سے روک دیا جائے تو قربانی کا جو جانور میسر آئے بھیج دو، اور اس وقت تک اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک جانور مقام قربانی تک نہ پہنچ جائے۔ تو پہلے تو فرمایا حج اور عمرہ کو پورا کرو، دوسرا یہ ہے کہ کسی وجہ سے انسان حج نہ کر سکے، عمرہ نہ کر سکے، حالانکہ احرام پہن لیا، مثلا عورت حالت احرام میں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تب اس پر عدت واجب ہے، تو حکم شرعی یہ ہوگا کہ وہ اپنا جانور بھیج دے، قربانی کا دم جو پڑ جاتا ہے وہ حدود حرم میں بھیجے، وہاں ذبح ہوگا، پھر یہ اپنا احرام کھول دے اور بعد میں اس کو حج یا عمرے کو ادا کریں گے۔ اگلی 208 نمبر آیت ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اطاعت نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس میں چوائس نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کی پابندیوں اور اس کے احکام کو سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ بنایا ہوا ہے۔ کسی بھی بڑی مارکیٹ میں ہم دیکھیں نا، ٹرالی لے کے گھستے ہیں، پھر جو پسند آتا ہے وہ اٹھایا ڈالا، یہ پسند آیا یہ ڈالا، جس کی ضرورت تھی اس کو چھوڑا، جو نہ پسند آیا اس کو چھوڑ دیا، باہر آئے بل پے کیا، اپنی گاڑی میں رکھا اور گھر لے آئے۔ ہم نے مذہب اسلام کی تعلیمات اور پابندیوں کو ایسے ہی بنا لیا ہے۔ عشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ہیں غلام رسول، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت قبول نہیں ہے۔ اس میں ہم چوائس ہے ہمارے لیے، یا رسول اللہ پیش کریں ہمارے سامنے احکام، موڈ ہوگا پسند آئے گا تو یہ عاشق رسول اور آپ کے بارے میں فدا کا ابی و امی کا نعرہ لگانے والا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے بیوی بچے قربان ہو جائیں، میرا تن من دھن قربان ہو جائے، وہ سوچے گا کہ کس حکم پر مجھے عمل کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا۔ ایسی ہماری بہن جو بڑی عاشقہ بنتی ہے کہ ہم بہت ہی عاشقہ رسول ہے، اور ان کو برتے کا کہہ دو پردے کا تو مصیبت آ جاتی ہے، فلم ڈرامے چھوڑنے کا کہتے ہیں تو مصیبت آ جاتی ہے، غلط قسم کے گناہ کو کرنا، نامحرم سے ہنس کے باتیں کرنا یا دیگر چیزیں ان سے منع کریں، ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری خواتین اپنے نبی کی بھی، خواتین بھی ہمارے نبی کی اطاعت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ تمہارے لیے دین کے معاملے میں چوائس نہیں ہے، جو چیز تم پر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت موقدہ وہ تو کرنا ہی پڑے گا، اور جو حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے یا سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہتے ہیں، وہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد مستحبات میں چوائس ہے، ٹھیک ہے کرے نہ کرے، اس میں شریعت کی سختی نہیں ہے، لیکن ہم نے جو دین کو ایک تماشا بنا لیا ہے کہ جہاں ہمارا موڈ ہوگا وہاں پہ دین کو اختیار کریں گے، اور جہاں نہیں ہوگا وہاں پر ہم کہیں گے کہ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ بس پھر انتظار کریں، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کے صاحب جان واپس کیجئے، پھر اچانک موت آئے گی، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ بعد ہمارے بھائی کہتے ہیں جی ماحول بدل گیا ہے مفتی صاحب، دنیا بدل گئی ہے، جدید دور ہے، جدید دور ہے، تو ہم جدید خدا کیوں نہیں بنا لیتے؟ جدید قرآن کا مطالبہ کیوں نہیں ہوتا؟ جدید رسول کیوں نہیں بنا لیتے؟ جب خدا بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، تو پھر احکام بھی وہی رہیں گے، اور ہمیں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 219 نمبر آیت، اے رسول یہ اصحاب آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب شراب ابھی حرام نہیں کی گئی تھی، تو ابھی صرف سمجھایا گیا کہ شراب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں اللہ نے کچھ نفع بھی رکھے ہیں، جیسے باہر کے لوگ پیتے ہیں، صحت کے لیے بہت سے لوگ پیتے ہیں، لیکن اس میں نقصان کے پہلو بھی ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلز میں، ریسیپیز میں وائن جو ہے اس کا جزو لازم بنا دیا جاتا ہے، اور وائن کیا ہے؟ خمر، خالصتاً شراب،
اور یہ ریسیپیز میں ہوتی ہیں، باہر کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں ان میں لازم ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں جس میں شراب کا ایک آدھ جام یا پیگ پینا یہ وہاں کی ضروریات میں سے ہے۔ اگر کوئی نہیں پیے گا تو بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ہماری مجلس محفل میں یہ کہاں سے آ گیا دقیقوں سے آدمی۔ تو شرابیں چل رہی ہیں اور بعض اوقات اتنا عبرت انگیز معاملہ ہوتا ہے کہ شراب پینے والا اسی حالت میں کہ شراب پیٹ میں ہے اور مر جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کتنے نوجوانوں نے کچی شراب پی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح یہ جوا، ہمارے رمضان میں جوئے چلتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ٹورنامنٹ جو ہوتے ہیں نا کرکٹ کے، یہ کہتے ہیں کہ جی سب ٹیمیں پیسے ملائیں، پھر ایک کپ خریدا جائے گا بڑا، اور وہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے کچھ پیسے وہ بھی رکھ لیتی ہے، اپنی محنت ہوتی ہے ان کی بھی، آخر پورے رمضان لوگوں کی نیندیں برباد کرنی ہے، ان کو سکون برباد کرنا ہے، اتنی بددعائیں سمیٹنی ہیں، آخر کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، آخرت کرنی سے دنیا کو تو ملے۔ تو جی وہ سب کے پیسے ملیں گے، کب آئے گا، جو جیتے گا وہ لے جائے گا۔ یہی جوئے کا مفہوم ہے کہ جانبین سے مال لگتا ہے، ایک اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا تمام یا کچھ مال لے جاتا ہے۔ یہ جوا ہے۔ اب ہمارے یہاں جوا بڑے ہی اچھے انداز سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات محافل میں جوا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ انٹری فیس رکھی ہوتی ہے، 500 روپے انٹری فیس ہے، آپ دے کر اندر آئیں گے، اور پھر عمرے کا ٹکٹ نکلے گا، 50 ٹکٹ رکھیں، 100 ٹکٹ ہو سکتا ہے آپ کا بھی نکلا ہے۔ تو بہت سے لوگ پھر وہ انٹری فیس اس لیے دے کر کے چلے جی بیٹھے، ہو سکتا ہے اپنی قسمت جان لے، عمرے کا نکلا ہے، 500 روپے خرچ تو ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے 50-60 ہزار کا فل پیکج کے ساتھ عمرہ ہو جائے اور رمضان میں 1.5 لاکھ کا ہو جائے، تو پھر وہ اس لیے آتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک جوئے کی صورت ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قلت وقت ہے ورنہ میں آپ کو 50 مثالیں اس کی اور دے دیتا۔ 221 آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اہل کتاب کے علاوہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اہل کتاب سے نکاح ہمارے قرآن نے جائز قرار دیا ہے۔ اہل کتاب میں یہودی عیسائی آتے ہیں، لیکن فی زمانہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جو مسلمان ہے، جو اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، جو دین کے قریب ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے، جو حدیثوں کی کتابیں اس کے پاس موجود ہیں، اس سے آپ دین کی علم میں پوچھ لیں گے نہیں بتا سکیں۔ بالکل معمولی چیزیں پوچھ لیں۔ میں جانتا ہوں آپ کوئی مادر اللہ برا نہیں مانیے گا کہ میں کوئی علمیت نہیں جھاڑ رہا ہوں، میں ایک معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، جب ایک مسلمان سب کچھ پانے کے باوجود اتنا دین سے دور ہے، تو وہ یہود اور عیسائی جن کی اصل آسمانی کتاب بھی محفوظ نہ رہی اور جن کے نبی کے احکامات محفوظ نہ کیے گئے، نہ ان کی سیرت محفوظ ہے، وہ کیسے اپنے دین پر قائم ہوں گے؟ آپ سوچئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت قرآن یا حدیث دے رہے تھے، اب وہ اہل کتاب موجود نہیں ہے، اس لیے علماء نے اہل کتاب سے بھی نکاح کو منع کیا۔ اور پھر جو مشرک ہے، بالکل اہل کتاب نہیں، بت پرستی کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، آگ کو پوجنے والے، ان سے تو نکاح باطل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والو تو مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر باقاعدہ جو کہ جدید ہمارے نوجوان ہیں، ان کے جدید ذہن ہیں اور دین کی طرف مائل کرنے والوں نے احسن انداز سے نوجوانوں کو دین کی طرف مائل کرنا تقریباً ترک کر دیا ہے۔ اپنے ذاتی مفادات جب دینی مفادات پر غالب آئیں تو معاشرے کا یہی حشر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں، اسی طرح میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، غیر مسلمین کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، غیر مسلمین کثرت کے ساتھ۔ آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا اور مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو، یعنی نہ مرد کو مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز، نہ مسلمان عورت مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے، منع ہے۔ لیکن مسلمان لڑکی ہے، سکھوں سے نکاح ہو رہا ہے، مسلمان لڑکا ہے، سکھ کمیونٹی میں نکاح کر رہا ہے، ہندو کمیونٹی میں نکاح کر رہے ہیں، یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اسلام میں آ جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں بھی اگر کوئی ہم سے مشورہ کرتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، غیر مسلم ہے، میں چاہتا ہوں دیکھو اس کو مسلمان کر کے شادی کر لوں، اچھا ہے مسلمان ہو جائے گی، تو پہلی بات تو کہ آپ خود تو مسلمان بن جاؤ، دین کی پابندی آپ خود تو قبول کر لیں، خود تو آپ مسلمان ہو کے قبول نہیں کر رہے، وہ چاہ رہے ہیں کلمہ پڑھ کے ساری پابندیاں قبول کر لے گی،
ایک تو یہ شیطانی دھوکہ ہے بہت بڑا، اپنا مطلب حل کرنے کے لیے دین اسلام کو بنیاد بنانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو بھی جاتی ہے، دین اس کو کون سکھائے گا؟ پھر جب آپ کے بچے ہوں گے تو ان کی دینی تربیت کون کرے گا؟ اور میرا کتنا ایسا مشاہدہ ہے، باہر کے ملکوں میں سینکڑوں کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مسلمان کر لیا، کچھ عرصے لڑکی پاس رہی، پھر اس نے کہا یہ پابندی مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتی، وہ دوبارہ اسی مذہب میں چلی گئی اور بچوں کو بھی لے گئی، کیونکہ باہر کے ملک میں آپ مذہب سختی کے ساتھ نافذ نہیں کر سکتے، انہیں قانونی پروٹیکشن حاصل ہے۔ تو یہ اگر کوئی میرا ایسا نوجوان مجھے سن رہا ہو تو خدا را مسلمان بچیاں بہت بڑی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو نیک سیرت اچھی بچیاں ہیں، مسلمان پیدا ہوئی ہیں، ان کو آپ فوقیت دیں، اس سے آپ کا گھر بھی اچھا رہے گا اور آپ کے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ بس میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن اب ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں۔ 222 صفحہ نمبر 222 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول یہ اصحاب آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، بس تم ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ حالت حیض میں عورت سے تعلق قائم کرنا یہ حرام ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ جو تعلق ہے یہ حرام ہوتا ہے، اور اگر اس تعلق سے بچہ ٹھہر جاتا ہے تو ولد الحرام کہلائے گا، یاد رکھیں، ولد الزنا نہیں، ولد الحرام۔ فرق یہ ہوتا ہے جب اجنبی عورت سے آدمی کو تعلق قائم کرتا ہے، اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ولد الزنا کہلاتا ہے، اور اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن جب اپنی زوجہ سے کوئی تعلق قائم کرتا ہے، لیکن جس طرح شریعت نے منع کیا، اب یہ قربت حرام کہلائے گی، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے ولد الحرام کہیں گے، اور اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، ٹھیک ہے نا، تعلق ناجائز تھا لیکن بچہ حلال کہلائے گا اور اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، اس لیے ایام حیض میں دور رہنا چاہیے۔ 227 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، جو اپنی بیویوں سے قربت نہ کرنے کی قسم کھا لیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور اگر وہ بعد قسم رجوع نہ کرنے کے ذریعے طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس میں ایلا کی طرف اشارہ ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قسم کھا لے کہ وہ 4 ماہ یا اس سے زیادہ اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ اب یہ قسم ہے شرعی اعتبار سے، اگر یہ تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر تعلق قائم نہیں کرتا تو 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے خود بخود۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کمانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، 2 سال سے ہو گئے ہیں، تو سنا ہے 4 ماہ بیوی سے دور رہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمارا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ تو بھائی ویسے نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ 10 سال بیوی سے دور رہیں، قسم کھائے گا کہ جب کوئی خدا کی قسم تیرے قریب نہیں آؤں گا یا تجھ سے تعلق قائم نہیں کروں گا، پھر یہ حکم شرع لگتا ہے ایلا کا، ٹھیک ہے۔ 228 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہ عدت بیان ہوئی، جس عورت کو باقاعدہ حیض آتا ہے اگر شوہر اس کو طلاق دے دے تو 3 حیض اس کی عدت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں 3 مہینے، 3 مہینے نہیں، 3 حیض۔ جس کو باقاعدہ حیض آتا ہے اس کے حیض کے اعتبار سے شمار ہوتا ہے، چاہے وہ 3 مہینے میں حیض آئے چاہے 3 سال میں آئے۔ حیض آیا پھر بند ہو گیا، 1 سال تک نہیں آیا، عدت چلتی رہے گی، جب تک 3 حیض کمپلیٹ نہیں ہوں گے عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا تو اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ اس حمل یا حیض کو چھپائیں جسے اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا۔ انہیں عورت کو چاہیے کہ اپنا معاملات ظاہر کریں ان گھر کی عورتوں پر۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے، کیونکہ اگر عورت حاملہ ہوتی ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض نہیں، پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی عدت چلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاملہ ہے تو وہ بتائے کہ میں حاملہ ہوں، تاکہ اس کی عدت کا معاملہ طویل چلے گا، اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر حیض کے ذریعے پھر حیض کا بتائے اپنے گھر والوں کو میرے 3 حیض کمپلیٹ ہو گئے، تاکہ عدت کے تمام ہونے کا پتہ چلے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 229 میں فرمایا رجعی طلاقوں کے بارے میں، لیکن یہ طویل مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کر لیں گے۔ ایک آخری مسئلہ لے لیتے ہیں، دودھ پلانے کا مسئلہ۔ پہلے اس میں حکم شرع یاد رکھیے کہ کوئی بھی عورت چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اسے 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی، یہ لمٹ ہے شریعت کی۔ 2 سال کے بعد 1 دن بھی بعد اگر دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہے۔
اس وجہ سے کیا ہے کہ انسان اپنے جسم سے کسی دوسرے کو بلا ضرورت نفع نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کا مالک نہیں ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ تو پھر ماں کا دودھ خون سے بنتا ہے، وہ غذا کھاتی ہے، خون بنتا ہے، اس سے دودھ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی جسمانی حصہ ہوگا، تو اس سے بھی نفع منع ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہاں ضرورت ہے کہ بچہ ماں کے دودھ پہ پلتا ہے شروع میں، اگر ماں دودھ نہ پلائے تو کمزور رہے گا، بیماریاں اس کو جکڑ دے گی، تو شریعت نے ضرورتاً اجازت پر رحمت فرما دی۔ اب جب 2 سال تک دودھ پلا لیا، ضرورت پوری ہو گئی، اب ضرورت کے بعد یہی ماں ہے، وہی اس کا بچہ ہے، اور وہی دودھ ہے جو ماں کے اتر رہا تھا، لیکن اب 1 دن بعد بھی پلائے گی تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعضاء کی ڈونیشن اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جب سامنے موت کا اندیشہ ہو، کوئی مر جائے گا اگر ہم ڈونیٹ نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو بھی، مطلب جسے ہم نے آیت پڑھی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، لہذا بلڈ اگر ہم کسی کو دیں، ڈاکٹر کے آپ دے دیں، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، اس کی جان بچ جائے گی، دے سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 گردے ہیں، ڈاکٹر کہے آپ کا 1 گردے میں آرام سے گزارا ہو جائے گا، وہ سامنے والا مر رہا ہے، آپ اسے 1 گردہ دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں، لیکن آنکھوں کی ڈونیشن جائز نہیں ہوگی، کیونکہ آنکھوں کے بغیر کوئی بھی مرتا نہیں ہے، تو یہ منع ہوگی۔ اسی طرح اور اس نہیں دے سکتے ہیں جس میں جان نہ جانے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جانے کا اندیشہ ہوگا تو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ 2 سال تک عورت دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں پر دودھ پلانا بچے کو صرف اس وقت واجب اور ضروری ہو جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے علاوہ کسی اور دودھ کو قبول نہ کر رہا ہو، یا اور کسی غذا کو قبول نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہا اور وہ پاؤڈر کا دودھ سے بھی نہیں چل رہا، صرف ماں کا پیتا ہے، تو واجب ہے ماں پر تو پلائے، کیوں؟ اب نہیں پلائے گی تو بچہ ہلاک ہو جائے گا۔ ان ماؤں کے بارے میں ہے جو سرکار فرماتے ہیں کہ میں سفر معراج پر گیا تو کچھ لوگوں کو کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینے کے بل لٹکی ہوئی ہیں، تو جب پوچھا کہ ان کو ایسا عذاب کیوں ہو رہا ہے تو بتائے وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ ورنہ یاد رکھیں اگر بچہ دوسری غذا پہ پل سکتا ہو تو پھر یہ ماں کی مرضی ہے وہ پلائے یا نہ پلائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 2 سال پورے کرنے ہیں، 2 سال سے پہلے آپ دودھ ختم کروانا چاہیں، بچہ دوسری غذا پر آ جائے تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ سب اس قرآن کے اندر ثابت ہے۔ دیکھیں، اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، آگے اور صراحتاً آئے گا کہ نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بچے کے باپ پر حسب طاقت دودھ پلانے والی عورتوں کو کھانا اور لباس دینا لازم ہے، یعنی نہ نفقہ کو دینا ہوگا۔ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے گا، اور ماں کو بچے کے سبب دودھ پلانے پر مجبور کر کے ایذا نہ دی جائے، پلانا چاہے ٹھیک، نہ پلانا چاہے کوئی بات نہیں، اور نہ ہی بچے کی بنا پر نان نفقے میں زیادتی کا مطالبہ کر کے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور اگر زوجین دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے قبل دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ طے شدہ اجرت بھلائی کے ساتھ ادا کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت نمبر 233۔ اور جو ہم نے آپ کو بیان کیا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اکثر مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ دائیوں کے حوالے بچوں کو کر دیا کرتی تھی۔ میرے سرکار نے خود دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اور جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو اس طریقے کو ختم نہیں فرمایا، اس کو باقی رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ طریقہ جاری تھا، اور سرکار نے اعلان نبوت کے بعد اس کو باقی رکھ کر اس کے جواز کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر دوسری دائیوں سے بچوں کو دودھ پلوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اتنے ہم مسائل پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ سابقہ بھی شامل کریں اور اگلے کو بھی ہم شامل کر کے لے کر چلیں، تاکہ کیونکہ یہ احکام ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ احکام ذرا تفصیل تو پھر بھی نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کیا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مالک والا ہم سب بھائیوں بہنوں کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. ہم نے جو بھی یہاں پر آج عبادت کی سب کو اپنے بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. اس کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باوقار میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما دے. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان بھائی بہن دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجود ہے قیامت تک آئیں گے سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے. اے مالک مولا جتنے حاضرین یہاں پر ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما دے. ان کے گھروں میں جو پریشانیاں فکریں ہیں ٹینشنز ہیں سب کو دور فرما. ان کے علم میں عمر میں روحانی قوت میں درجات میں رزق حلال میں کاروبار میں صحت میں عمل میں بے حد برکت عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دے. جن جن بھائیوں نے ان طرح کے انتظامات میں حصہ لیا اور انتظامات کروائے اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا فرما. ان کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرما. انہیں بھی ہمیں بھی جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وذو عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا